السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 55 سٹارٹ کریں گے۔ وہ لسٹ کو ہاتھ لگائے بغیر چلا گیا۔ تمام خدشات کے باوجود واپسی پر اس نے اپنے بیڈ روم کو اسی حالت میں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اس نے 10 بجے مطلوبہ اشیاء لا کر دی تھیں۔ کچن تک کسی ہوٹل کے کچن کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ پتہ نہیں کون کون سی ڈشز بنا رہی تھی۔ وہ کم از کم 25 افراد کا کھانا تھا جو وہ اپنے بھائی کے لیے بنا رہی تھی۔ سالار نے اسے کوئی نصیحت نہیں کی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا انگلش لیگ کا کوئی میچ دیکھ رہا تھا۔ وسیم 2 بجے آیا تھا اور 2 بجے تک امامہ کو گھر میں کسی مرد کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ وسیم کا استقبال اس نے سالار سے بھی پہلے دروازے پر کیا تھا۔ بہن اور بھائی کے درمیان ایک جذباتی سین ہوا۔ اس کے بعد 6:30 بجے تک وسیم کی موجودگی میں وہ ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتا رہا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ امامہ کو بھائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ امامہ نے کھانے کی ٹیبل پر اسے کچھ سرو بھی نہیں کیا تھا۔ وسیم کے جانے کے بعد سالار کی توقع کے عین مطابق بچا ہوا تقریباً سارا کھانا ملازمہ، فرقان اور چند دوسرے گھروں میں بیچ دیا گیا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو وہ اس کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا کر خود سو رہی تھی۔ وہ ویکینڈ پر رات کا کھانا ہمیشہ باہر کھاتے تھے۔ اس نے پہلی بار امامہ کے گھر پہ موجودگی کے باوجود اکیلے ڈنر کیا اور وہ بری طرح پچھتایا وسیم کو امامہ سے ملنے کی اجازت دے کر۔ امامہ، یہ وسیم نامہ بند ہو سکتا ہے اب؟ وہ تیسرا دن تھا جب ڈنر پر بالآخر سالار کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ دنیا میں وسیم کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کی تمہیں پرواہ کرنی چاہیے، سالار نے انڈائریکٹ انداز میں کہا۔ مثلاً کون؟ اس نے جواباً اتنی سنجیدگی سے پوچھا تھا کہ وہ کچھ بول نہ سکا۔ اور کون ہے جس کی مجھے پرواہ کرنی چاہیے؟ وہ اب بڑبڑاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ تم گھر پہ توجہ دو اب۔ وہ اب اس کے علاوہ اور کیا کہتا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھ پہ توجہ دو۔ گھر کو کیا ہوا؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ وہ اس پر مزید کوئی تعویل نہ دے سکا۔ تمہیں میرا وسیم کے بارے میں باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے یکدم جیسے اندازہ لگایا۔ اس کے لہجے میں ایسے بے یقینی تھی کہ وہ ہاں نہ کہہ سکا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے برا لگتا ہے؟ ویسے ہی کہہ رہا ہوں تمہیں۔ وہ بے ساختہ بات بدل گیا۔ ہاں، میں بھی یہ سوچ رہی تھی۔ تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ وہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ یکدم مطمئن ہوئی۔ سالار اس سے یہ نہ کہہ سکا کہ وہ اس کا فرینڈ ہے نہیں، کبھی تھا۔ تمہارے بارے میں بہت کچھ بتاتا تھا وہ۔ سالار کھانا کھاتے کھاتے رکا۔ میرے بارے میں کیا؟ سب کچھ، وہ روانی سے بولی۔ سالار کے پیٹ میں گرہیں سی پڑی۔ سب کچھ کیا؟ مطلب جو بھی تم کرتے تھے۔ سالار کی بھوک اڑی تھی۔ مثلاً کیا؟ وہ پتہ نہیں اپنے کن خدشات کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ میں پڑی۔ جیسے تم جن سے ڈرگز لیتے تھے ان کے بارے میں، اور جب تم لاہور میں اپنے کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ ریڈ لائٹ ایریا گئے تھے۔ وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ پانی پیتے ہوئے سالار کو اچھو لگا۔ تمہیں اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں… سالار خود بھی اپنا سوال پورا دہرا نہ سکا۔ جب بھی جاتے تھے تو بتاتا تھا۔ سالار کے منہ سے بھی اختیار وسیم کے لیے زیر لب گالی نکلی تھی اور امامہ نے اس کے ہونٹوں کی حرکت کو پڑھا تھا۔ وہ بری طرح اپسیٹ ہوئی۔ تم نے اسے گالی دی ہے؟ اس نے شاکڈ ہو کر سالار سے کہا۔ ہاں، وہ سامنے ہوتا
تو میں اس کی 2-4 ہڈیاں بھی توڑ دیتا۔ وہ اپنی بہن سے یہ باتیں جا کر کرتا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ واقعی بری طرح برہم ہوا۔ سب کچھ کی 2 جھلکیوں نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ اماما اس کے بارے میں کیا کچھ جانتی ہے، اس کا اندازہ اسے آج ہوا۔ تم میرے بھائی کو دوبارہ گالی مت دینا۔ اماما کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا۔ وہ کھانے کے برتن سمیٹنے لگی تھی۔ سالار کچھ کہنے کی بجائے بے حد خفگی سے کھانے کی میز سے اٹھ گیا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے بعد بیڈ روم میں سونے کے لیے آئی تھی۔ وہ اس وقت معمول کے مطابق اپنی ای میلز چیک کرنے میں مصروف تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ میں نے وسیم کو ایسا کچھ نہیں کہا جس پر تم اس طرح ناراض ہو کر بیٹھو۔ سالار نے مفاہمت کی کوشش کا آغاز کر دیا۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ ماما میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ سالار نے کمبل کھینچا تھا۔ تم اپنے چھوٹے بھائی عمار کو وہی گالی دے کر دکھاؤ۔ اس کے تیسری بار کمبل کھینچنے پر وہ بے حد خفگی سے اس کی طرف کروٹ بدل کر بولی۔ سالار نے بلا توقف وہی گالی عمار کو دی۔ چند لمحوں کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے اس سے۔ اگر دنیا میں ڈٹائی کی کوئی معراج تھی تو وہ سالار تھا۔ میں پاپا کو بتاؤں گی، امامہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے کہا تھا عمار کو گالی دینے کو۔ ویسے تمہارے بھائی کو اس سے زیادہ خراب گالیاں میں اس کے منہ پر دے چکا ہوں، اور اس نے کبھی مائنڈ نہیں کیا۔ اگر تم چاہو تو اگلی بار جب وہ یہاں آئے تو میں تمہیں دکھا دوں گا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ تم وسیم کو یہاں میرے سامنے گالیاں دو گے؟ اسے بے حد رنج ہوا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا ہے میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے گالیاں ہی دیتا، وہ بھی اس سے بری۔ سالار نے لگی لپٹی کے بغیر کہا۔ لیکن چلو آئی ایم سوری۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ سکندر ٹھیک کہتے تھے، ان کی یہ اولاد سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھی۔ لیکن پاپا وہ میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، میری کوئی بات نہیں ٹالتے، ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ اس نے ایک بار سکندر کے پوچھنے پر کہ وہ اس کا خیال رکھتا تھا کے جواب میں سالار کی تعریف کی تھی۔ اماما یہ جو تمہارا شوہر ہے، یہ اللہ نے اس دنیا میں صرف ایک پیس پیدا کیا ہے۔ 30 سال میں نے باپ کے طور پر جس طرح اس کے ساتھ گزارے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے اور تمہیں کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا ختم ہو جائے اسے سمجھا کر۔ اور کبھی اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ یہ تمہاری بات مان کر اپنی مرضی نہیں کرے گا۔ سالار سر جھکائے مسکرا کر باپ کی باتیں سنتا رہا، اور اماما کچھ الجھی ہوئی کبھی اسے اور کبھی سکندر کو دیکھتی۔ آہستہ آہستہ چل جائے گا، تمہیں پتہ کہ سالار کیا چیز ہے؟ یہ پانی میں آگ لگانے والی گفتگو کا ماہر ہے۔ تمہارا امپریشن بہت خراب ہے پاپا پر۔ تمہیں کوئی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ کیسی وضاحت؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، تمہیں ان کی باتیں غور سے سننا چاہیے تھیں۔ وہ تب بھی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، اور اب بھی۔ آئی ایم سوری، وہ پھر کہہ رہا تھا۔ تم شرمندہ تو نہیں ہو؟ اس نے اسے شرمندہ کرنے کی آخری کوشش کی۔ ہاں وہ تو میں نہیں ہوں، لیکن چونکہ تمہیں میرا سوری کرنا اچھا لگتا ہے اس لیے آئی ایم سوری، اس نے تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اماما نے جواب دینے کی بجائے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا پورا گلاس پی لیا اور دوبارہ کمبل کھینچ کر لیٹ گئی۔ پانی اور لا دوں؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ اماما نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ نیند میں سیل فون کی آواز پہ بڑبڑائی تھی۔ وہ سالار کا سیل فون تھا۔ ہیلو، سالار نے نیند میں کروٹ لیتے ہوئے کال ریسیو کی۔ اماما نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ہاں بات کر رہا ہوں، اس نے سالار کو کہتے سنا۔ پھر اسے محسوس ہوا
جیسے وہ یکدم بستر سے نکل گیا تھا۔ امامہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے نیم تاریکی میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لائٹ آن کیے بغیر اندھیرے میں ہی لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ وہ کس کا فون ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ رات کو اس پہر یوں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا؟ ایک جینز اور شرٹ پیک کر دو میری، مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے ابھی۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسکول میں آگ لگ گئی ہے۔ اس کی نیند پلک جھپکتے غائب ہو گئی تھی۔ سالار اب دوبارہ فون پر بات کر رہا تھا۔ بے حد تشویش کے عالم میں کمرے میں واپس آ کر اس نے اس کا بیگ تیار کیا۔ وہ تب تک کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ آگ کیسے لگی؟ یہ تو وہاں جا کر پتہ لگے گا۔ وہ بے حد عجلت میں اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ بیٹھی رہی۔ وہ اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتی تھی۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر وہ نکل گیا اور امامہ نے باقی ساری رات اس کی پریشانی میں دعائیں کرتے ہوئے کاٹی۔ سالار کے گاؤں پہنچنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ وجہ پر وقت فائر بریگیڈ کا دستیاب نہ ہونا تھا، اور اس کا اتنے گھنٹوں تک نہ بجھ پانے کا کیا مطلب تھا، وہ امامہ سمجھ چکی تھی۔ وہ پورا دن جلے پاؤں کی بلی کی طرح گھر میں پھرتی رہی۔ سالار نے اسے بالآخر آگ پر قابو پانے کی اطلاع دی تھی، مگر ساتھ یہ بھی کہ وہ اس کو رات کو فون کرے گا اور رات وہ اسلام آباد میں رہنے والا تھا۔ سالار سے آدھی رات کے قریب اس کی بات ہوئی۔ وہ آواز سے اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا کہ امامہ نے اس سے زیادہ دیر بات کرنے کی بجائے سونے کا کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن وہ خود ساری رات سو نہ سکی۔ اگر عمارت میں آگ لگ گئی تھی، وہاں پولیس کو ابتدائی طور پر کچھ ایسے شواہد ملے تھے، اور یہ بات امامہ کی نیند اور حواس باطل کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ صرف سالار کا سکول نہیں تھا، وہ پورا پروجیکٹ اب ایک ٹرسٹ کے تحت چل رہا تھا، جس کی مین ٹرسٹی سالار کی فیملی تھی، اور اس پروجیکٹ کو اس طرح کا نقصان یکدم کون پہنچا سکتا تھا؟ یہی وہ سوال تھا جو اسے ہلا رہا تھا۔ اگلی رات کو وہ گھر پہنچا اور اس کے چہرے پر تھکن کے علاوہ اور کوئی تاثر نہیں تھا۔ ماما کو جیسے حوصلہ ہوا تھا۔ بلڈنگ کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ جس کمپنی نے بلڈنگ بنائی ہے وہ کچھ ایگزامن کر رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شاید بلڈنگ گرا کر دوبارہ بنانی پڑ جائے۔ کھانے کی ٹیبل پر امامہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا، بہت نقصان ہوا ہوگا۔ یہ سوال احمقانہ تھا، لیکن امامہ حواس باختہ تھی۔ ہاں، جواب مختصراً تھا۔ اسکول بند ہو گیا۔ ایک اور احمقانہ سوال۔ نہیں، گاؤں کے چند گھر فوری طور پر خالی کروائے ہیں اور کرائے پر لے کر اسکول کے مختلف بلاکس کو شفٹ کیا ہے وہاں پر۔ ابھی کچھ دنوں میں سمر بریک آ جائے گی تو بچوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، وہ کھانا کھاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اور پولیس نے کیا کہا؟ ادھر ادھر کے سوالوں کے بعد امامہ نے بالآخر وہ سوال کیا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ ابھی تفتیش شروع ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سالار نے گول مول بات کی تھی۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ 2 دن اسلام آباد میں وہ اپنی فیملی کے ہر فرد سے اس کیس کے مشتبہ افراد میں امامہ کی فیملی کو شامل کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا کرتا رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ سب کچھ دوبارہ بنانا پڑے گا، اور بس۔ جواب اتنا ہی سادہ تھا۔ اور فنڈز وہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ پہلا سمجھدارانہ سوال تھا۔ انڈیومنٹ فنڈ ہے اسکول کا، اسکول استعمال کریں گے۔ کچھ انویسٹمنٹ کی ہے میں نے، وہاں سے رقم نکلواؤں گا اور اسلام آباد کا پلاٹ بیچ دوں گا۔ فوری طور پر تو تھوڑا بہت کر لوں گا۔ پلاٹس کیوں؟ وہ بری طرح بتکی تھی۔ امامہ نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ وہ پلاٹس نہیں پلاٹ کہہ رہا تھا۔ اس سے فوری طور پر رقم مل جائے گی، بعد میں لے لوں گا، ابھی تو مجھے اس میس سے نکلنا ہے۔ تم وہ حق مہر کی رقم لے لو، 8-10 لاکھ کے قریب ویڈنگ پر ملنے والی گفٹ کی رقم بھی ہوگی۔
اور اتنے ہی میرے اکاؤنٹ میں پہلے بھی ہوں گے، 50-60 لاکھ تو یہ ہو جائے گا۔ اور سالار نے اس کی بات کاٹی، یہ میں نہیں کروں گا، کبھی نہیں، قرض لے لو مجھ سے، بعد میں دے دینا۔ نو، اس کا انداز حتمی تھا۔ میرے پاس بیکار پڑے ہیں سالار، تمہارے کام آئیں گے تو۔ اس نے پھر امامہ کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہا نہ نہیں، اس نے اس بار ترشی سے کہا۔ میرے پیسے اور تمہارے پیسے میں کوئی فرق ہے کیا؟ ہاں ہے، اس نے اسی انداز میں کہا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔